ایک دفعہ میں لاہور گیا، وہاں کے دوستوں نے کہا کہ سیر کرتے ہیں، آپ کہیں جاتے نہیں ہیں، بس مدرسے میں پڑھاتے رہتے ہیں، تو سیر کرتے ہیں لاہور کی، کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کہا رائے سے شروع، رائے سے کریں، وہ اہل حق کا مرکز ہے، وہاں پوری دنیا انسانیت کی فکر ہوتی ہے، وہاں احیاء دین کا ایک عظیم نظام ہے۔ میں وہاں گیا اور میں نے وہاں چکر لگایا، مغرب کے آس پاس یہ طارق جمیل کو میں نے دیکھا، دور سے مجھے سلام کیا، بعد میں تو یہاں آنے لگا، سب جمعے یہاں پڑھتے رہا، اس وقت دور سے مجھے ایسا کیا، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں، لیکن مولانا احسان صاحب واقعی امت کا محسن ہے، اس نے مجھے کہا کب آئے ہو؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ ہو گیا، کہ بھائی عبدالوہاب سے تو مل لو، میں نے کہا مغرب کا، مغرب ان کے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں نا، وہ غریب واپس مڑ گئے، بھائی عبدالوہاب کے کمرے میں لے گئے، مغرب کی نماز کے بعد بھائی عبدالوہاب کے بیان کا اعلان ہوا، لیکن بھائی عبدالوہاب کی اللہ تعالی عمر میں برکت دے اور ان کا تبلیغی قد کاٹ دیر تک سلامت رکھے، وہ آئے اور کہا آپ سے باتیں بھی بہت ضروری، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت اس شخص کو بہت تیز کشف ہوا، نہایت تیز کشف، میں نے ایسا دیکھا نہیں، اور 2 گھنٹے کی مجلس میں اس نے مولانا مفتی محمود اور یوسف بن نوری کی کرامات بیان کی، تیز ترین کشف ہوا ہے۔ اتنی زیادہ محنت اور اللہ کے دین کی فکر کرنے کے بعد زڑچ خدے کاندی روحان جام د جمشی اور پدی جام کے ورخارا تمام عالم شی، میں بھی بڑا حیران ہو گیا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ سنایا کہ ایک ملک میں ہم تبلیغ کے لیے گئے اور اتفاق سے نظام الدین کے بزرگ بھی ساتھ تھے، ہندوستان والے، بہت موقر جماعت بنی، لیکن ہمارے وہاں پہنچتے ہی اس ملک کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہاں کسی اسلامی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اور یہ حالت تھی کہ کوئی شخص ہم سے کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا تھا، ہم بہت پریشان تھے، اپنے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، مسجد میں جائے تو وہ معذرت کرے، کسی دکاندار کسی اور سے تو وہ کہے کہ آپ کو پتہ نہیں کتنا سخت اعلان ہوا ہے، اتنے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اجلاس ہے کئی ملکوں کا، اور پاکستان کی طرف سے جو وفد آیا ہے اس میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے۔ بھائی عبدالوہاب نے کہا کہ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ہم حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے اور ان کو اپنا تمام سرگزشت داستان درد و غم سنایا۔ کہ حضرت مفتی صاحب بے انتہا فکر مند ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ دعا کریں، میں کوشش کرتا ہوں یہ پابندی آپ سے فوراً ہٹواتا ہوں۔ چنانچہ اجلاس شروع ہوا، ملکوں کا جو حکمران اور ان کے وفود آئے تھے ان کا اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس کا ایجنڈا تھا عالم میں قیام امن اور دہشت اور وحشت کیسے ختم ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب نے گزارش کی کہ مجھے اس پر بولنے کا موقع دیا جائے۔ پاکستان کے مندوب کی حیثیت سے آپ نے تقریر کی اور آپ نے امن کی ضرورت، امن کی فضیلت، امن کا ماحول، امن کے قیام کے وجوہ، امن کو نقصان پہنچنے والے وجوہ، تو انہوں نے کہا یہ کس طرح ہوگا؟ آپ نے کہا ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، وہ لوگوں کو صرف اور صرف دین بتاتے ہیں، خیر اور عدل اور شرافت سکھاتے ہیں،
اس بادشاہ نے کہا ان کو یہاں بھیجو. آپ نے کہا وہ آ چکے ہیں, ان پر پابندی لگی ہے. آپ نے وزیر کو فوراً دے کر نشریات کو کہا ابھی ابھی ٹیلی ویژن پہ اعلان کرو کہ وہ جہاں ہے انہیں فل اجازت ہے. 100 سونار کے اور 1 لوہار کی. بھائی عبدالوہاب صاحب نے چہرے اور آنکھوں کے آبشار کے اندر مفتی صاحب کی یہ کرامت سنائی اور فرمایا لمحوں میں ریڈیو ٹیلی ویژنوں سے اعلانات ہوئے کہ تبلیغی جماعت جو پاکستان یا ہندوستان سے آئی ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملے اور امن و آشفتگی آگے بڑھائے. تبلیغی موقف اور ان کے بعض وجوہ کی اصلاح علماء پر فرض ہے, لیکن اس سے کوئی کم دید اور نادید یہ سمجھے کہ ہم ان کے مخالف ہیں یا وہ اور ہم اور ہیں, اس جیسے اجہل الجاہلین دنیا میں نہیں ہو.